پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی زوجہ کو ساتھ لو، اپنے بیٹے کو ساتھ لو، اور فلاں جگہ پر جنگل کے اندر میرا ایک گھر ہے، وہاں پہ اپنے بیوی اور بچے کو بٹھا کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر کہاں پہ ہے اور وہاں پہ معاملات کیا ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ساتھ لو، اور وہاں فلاں جگہ پر میرا حرمت والا گھر ہے، وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کا حکم مان کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ اللہ نے جہاں حکم دیا تھا وہاں ان کو بٹھا کے آ گئے۔ دیکھا ابراہیم نے یہاں تو جنگل ہی جنگل ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی پھل وغیرہ نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور حضرت ہاجرہ نے بھی دیکھا، حضرت اسماعیل تو ویسے ہی چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ابراہیم وہاں بس بٹھا کے آ جانا ہے، کچھ جو ہے نا وہ کھجوریں دینی ہے اور کچھ پینے کے لیے پانی دے دینا ہے، بات نہیں کرنی اور نہ ہاجرہ کی بات کو سننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور چھوڑ کے آ گئے۔ پیچھے سے ماں ہاجرہ نے آواز دی ابراہیم جی بتاؤ یہاں پہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی غلہ نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی کھیتی کا نشان ہے، نہ ہی اللہ اکبر زندگی کے اثرات ہیں، یہاں جنگل کے اندر ہمیں ماں بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ اللہ کا حکم تھا جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، کیا کیا آزمائشیں اللہ نے ابراہیم کی اور ساری آزمائشوں میں ابراہیم پورے اترے۔ ابراہیم خاموش ہیں۔ ماں ہاجرہ دوبارہ کہتی ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ ماں ہاجرہ پھر دوبارہ کہتی ہیں اچھا اتنا تو بتا دو کہ یہ اللہ اکبر اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو ماں ہاجرہ کہنے لگی اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، جس اللہ کا حکم مان کے یہ کام کر رہے ہو وہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم اللہ اکبر سر آنکھوں پر، جو میرے رب کا حکم ہے اللہ اکبر ویسا کر کے چلے جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے اللہ تیرا حکم مان کر اس اللہ اکبر بے آباد جگہ میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی اللہ اکبر زندگی کے اثرات نہیں ہے، تیرا حکم مان کر میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ایک تو التجا یہ ہے لیقیم الصلاۃ، میری اولاد کو اللہ نمازی بنا دینا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، لوگ اس طرف آتے رہیں، سفر کرتے رہیں۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو وافر مقدار میں پھل بھی عطا کرنا، پھلوں کا رزق عطا کرنا، لعلہم یشکرون۔ اللہ یہ بھی دعا ہے کہ پھل کھا کے یہ تیرا شکریہ ہی ادا کرنے والے ہوں۔ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تیرے حرمت والے گھر میں، اللہ اکبر ابھی وہ بنایا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے، بے آباد جگہ تھی اور کچھ نشان بتا دیا تھا اللہ نے کہ یہ فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لو اور اللہ کے اس حرمت والے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعا کیا کرتے ہیں؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بھی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اسماعیل بھی تھے، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کیا تو دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اللہ تو نے حکم دیا، تیرے حکم پر ہم نے عمل کیا اور تیرے گھر کو بنایا، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی۔ اے اللہ اب دعا یہ ہے کہ یہ گھر تیرا بنانے والا عمل اللہ بہت بڑا عمل ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اور اگلی دعا کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا دینا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور ساتھ دعا کیا کی؟ اے اللہ اس گھر کے ارد گرد آباد بسنے والے لوگوں کے اندر سے ہی اللہ اپنا ایک نبی اور رسول مبعوث فرما دینا۔ اور وہ نبی اور رسول جن کے لیے دعا کی ابراہیم اور اسماعیل نے، وہ کون تھے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ دعا کی۔ اب جب گھر بنا دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ نے کہا ابراہیم ایک وعدہ کرو اسماعیل اور ابراہیم دونوں سے، ابراہیم اور اسماعیل ایک وعدہ کرو کہ اس گھر کو، اللہ کے گھر کو تم صاف رکھو گے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس گھر کے اندر بڑے ہی طواف کرنے والے آئیں گے، بڑے ہی اعتکاف کرنے والے آئیں گے، بڑے ہی قیام کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود، بڑے ہی رکوع اور سجدے کرنے والے آئیں گے۔ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے اس گھر کو تمام لوگوں کے لیے تم صاف ستھرا رکھو گے۔ یہ اللہ نے عہد لیا، وعدہ کیا۔ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ گھر بنا لیا اللہ کا تو نے اور تمہارے بیٹے نے، اب ذرا اعلان کر دو، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر عام منادی کر دو۔ اللہ جی کس بات کی منادی کروں؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، اے ابراہیم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ لوگ آئیں گے پیدل سفر کر کے یہاں پہ، لوگ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے سواریوں پر سفر کر کے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا نا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کہ میں اعلان کر دوں اور فلاں پہاڑی پر، اور مفسرین کہتے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ اعلان تو میں تیرا حکم مان کے کر دوں لیکن یہاں پہ تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام،
تیری بات کو ہر ایک تک پہنچا دینا میں رب کا کام۔ اور اس وقت اللہ نے جو باپوں کی پشتوں میں تھے اللہ نے ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچا دی، جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچا دی۔ اللہ نے اللہ اکبر دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کو، درختوں کو، سب کو آواز سنا دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر تمام نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا، حضرت ابراہیم کے اعلان کو اللہ نے ہر تک پہنچا دیا۔ اور اب تک اللہ اکبر یہاں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت تک لوگ سفر کرتے رہیں گے، کہاں کا؟ بیت اللہ۔